بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات خلافت امیہ کے چھٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان کے متعلق ہیں۔ ولید 668 عیسوی میں پیدا ہوا اور 705 سے لے کر 715 عیسوی تک حکومت کی۔ اس نے ایک شہزادے کے طور پر 695 عیسوی سے 698 عیسوی تک بازنطینیوں کے خلاف لڑائیوں کی قیادت کی اور شام کے صحرائی رستے کے ساتھ مکہ تک قلعے بنائے۔ ولید نے ریاست کی سرحدوں کو بڑھانے کی کوششیں کیں۔ اس کا بہت زیادہ انحصار حجاج بن یوسف پر تھا۔ اس کے دور حکومت میں حجاج بن یوسف کی طرف سے مقرر کردہ فوجیوں نے مشرق میں سندھ اور ماورائے النہر کے علاقوں کو فتح کیا، جبکہ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کی فوجوں نے مغرب میں مغرب اور ہسپانیہ کو فتح کیا۔ ولید بڑا فیاض اور فاتح حکمران تھا۔ وہ رفاع عامہ کے کاموں میں بڑی دلچسپی لیتا تھا۔ وہ پہلا خلیفہ تھا جس نے سماجی بہبود کے پروگرام شروع کیے۔ اس نے اندلس، سندھ اور وسط ایشیا کے علاقے فتح کیے۔ حجاج بن یوسف، طارق بن زیاد، قتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم اس کے نامور سپہ سالار تھے۔ ناظرین، اب ایک نظر ولید کے ابتدائی حالات اور تخت نشینی پر۔ ولید کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کے والد عبد الملک بن مروان اموی خاندان کے رکن تھے۔ ان کا تعلق امویوں کی سفیانیوں کی شاخ سے تھا جو شام میں مقیم تھا۔ ولید کا خاندان حجاز میں سے تھا۔ 684 عیسوی میں دوسری مسلم خانہ جنگی کے دوران اموی حکمرانی کے خاتمے کے بعد حجاز کے امویوں کو خلافت کے ایک حریف دعوے دار عبداللہ ابن زبیر نے بے دخل کر دیا اور شام منتقل کر دیا۔ وہاں ولید کے دادا مروان بن حکم کو اموی عرب قبائل نے بطور خلیفہ تسلیم کیا۔ قبائل کی حمایت سے انہوں نے اپنے دور حکومت کے اختتام تک شام اور مصر میں اموی خاندان کی حکمرانی کو بحال کیا۔ عبد الملک نے مروان کی جانشینی کی اور باقی خلافت یعنی عراق، ایران اور عرب کو فتح کیا۔ عراق میں عبد الملک نے اپنے گورنر حجاج بن یوسف کی مدد سے مزید علاقے فتح کیے، جس نے اموی خاندان کو علاقائی فوائد کے لیے مستحکم کیا۔ عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں اپنے دونوں بیٹوں ولید اور سلیمان بن عبد الملک کو علی الترتیب اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ چنانچہ باپ کی وفات کے بعد 705 عیسوی میں ولید سربراہ سلطنت ہوا۔ عبد الملک علم و فنون کا دل دادا تھا، لیکن ولید کو علم و ادب سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جس قدر کوششیں تحصیل علم میں اس کے لیے کی گئیں وہ ناکام رہیں، لیکن اس کمی کے باوجود ایک حکمران کی حیثیت سے وہ اقتدار اعلیٰ اور کشور کشائی میں اپنے پیش رو سے کم نہ تھا۔ اس کا دور امن و امان کا زمانہ تھا۔ اسے باپ سے عظیم سلطنت ورثے میں ملی تھی۔ خوش قسمتی سے اپنے زمانے کے بہترین سپہ سالار اس کے ساتھ تھے، جن کی بدولت فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس سے عہد فاروقی کی یاد تازہ ہو گئی۔ ان فتوحات کی بدولت اس دور کو تاریخ اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ناظرین، بازنطینی سلطنت کے ساتھ جنگ، جو 630 عیسوی کی دہائی میں شام پر مسلمانوں کی فتح سے شروع ہوئی تھی، 692 میں 3 سال قبل طے پانے والی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد امویوں کی طرف سے عرب اور بازنطینی سرحدی علاقوں اور ان سے آگے مہمات شروع کی گئیں۔ اپنے والد کی خلافت کے دوران ولید نے 696 عیسوی، 697 عیسوی، 698 عیسوی اور 699 عیسوی میں مہمات کی قیادت کی۔ اپنی موسم گرما کی 696 عیسوی کی مہم میں اس نے ملیشیا اور المسیسا کے درمیان کے علاقے پر حملہ کیا۔ اس نے 698 عیسوی میں مکہ میں سالانہ حج کی قیادت بھی کی۔ اپنے دور حکومت کے اختتام پر عبد الملک نے ولید کو اپنا جانشین نامزد کرنے کی کوشش کی، جبکہ مروان نے عبد الملک کے بعد اس کے بھائی اور مصر کے گورنر عبد العزیز کو جانشینی کے لیے نامزد کیا تھا، لیکن 704 یا 705 عیسوی کے شروع میں عبد العزیز کی موت ہو گئی اور 9 اکتوبر 705 عیسوی کو عبد الملک کی موت کے بعد ولید نے اقتدار سنبھالا۔ ولید نے اقتدار کے بعد اپنے والد کی مرکزیت اور توسیع کی پالیسیوں کو جاری رکھا۔
عبد الملک کے برعکس ولید کا بہت زیادہ انحصار حجاج بن یوسف پر تھا۔ حجاج نے ولید کی داخلی فیصلہ سازی پر بہت زیادہ اثر ڈالا اور اکثر عہدہ داروں کو اس کی سفارش پر تعینات اور برطرف کیا جاتا تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ولید کے دور میں ہونے والی فتوحات کی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں اسپین، ترکستان اور سندھ کے علاقے فتح ہوئے۔ خلیفہ ولید کے دور میں عرب اپنی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت قائم کر چکے تھے، جس کا دنیا میں کوئی حریف نہ تھا۔ ترکستان کا علاقہ جو خراسان سے شمال مشرق کی جانب واقع تھا، وہاں کے حکمران اکثر سرکشی اور بغاوت پر آمادہ رہتے تھے۔ قتیبہ بن مسلم بہادر اور نامور جرنیل تھا۔ اس نے ترکستان کے تمام علاقے کی مکمل تسخیر کا جامع منصوبہ بنایا۔ 705 عیسوی میں قتیبہ پہلی بار دریائے جوہو کو عبور کر کے ماورائے النہر کے علاقے میں داخل ہوا۔ ترکستان کے حکمران اس کی آمد سے گھبرا گئے اور یکے بعد دیگرے اطاعت قبول کرنے لگے۔ بلخ اور تخارستان کے حکمرانوں کو مطیع کرنے کے بعد قتیبہ نے اپنے بھائی صالح کو وہاں کا نگران مقرر کر کے واپسی اختیار کی اور مرو میں قیام پذیر ہو گیا۔ صالح نے کاشان اور فرغانہ کی تسخیر مکمل کر لی۔ 706 عیسوی میں قتیبہ نے بخارا کے ایک اہم شہر بیکند پر لشکر کشی کی۔ شادی اور بخارا قبائل نے مل کر مزاحمت کی، مگر انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے یلغار جاری رکھی۔ اہل بیکند نے گھبرا کر صلح کر لی۔ قتیبہ صلح کے بعد ابھی واپس پلٹا ہی تھا کہ اہل بیکند نے بدعہدی کے مرتکب ہو کر مسلمان حاکم اور اس کے عملہ کو قتل کر دیا۔ چنانچہ قتیبہ فوراً پلٹا اور بیکند کو فتح کرنے کے بعد مجرمین کو سزا دی۔ بیکند کی تسخیر کے بعد دوسرے سال 708 عیسوی میں قتیبہ دوبارہ ترکستان پر حملہ آور ہوا۔ خاقان چین کے بھتیجے نے قتیبہ کی آمد کی خبر پا کر 2 لاکھ ترک اور سگد قبائلیوں کے ہمراہ اس کی راہ روکنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کی تعداد اگرچہ مقابلتاً بے حد کم تھی، لیکن ان کے حوصلے اور عزم کے سامنے دشمن کی ایک نہ چلی اور اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ قتیبہ نے پیش قدمی جاری رکھی اور خاص بخارا کا نقشہ منگوایا اور نئی ہدایات روانہ کیں۔ ان ہدایات کے مطابق قتیبہ نے 710 عیسوی میں دوبارہ بخارا پر حملہ کیا۔ فریقین کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی۔ اہل سگد اور ترک بڑی بے جگری سے لڑے۔ شاید مسلمان فوج کے پاؤں اکھڑ جاتے، لیکن خیموں میں مقیم عورتیں باہر نکل آئیں اور مجاہدین کے گھوڑوں کو مار مار کر واپس میدان جنگ میں دھکیل دیا۔ مسلمان سپاہی دوبارہ میدان جنگ میں پلٹ کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں شکست دے کر بخارا پر قبضہ کر لیا۔ قتیبہ نے وہاں ایک مسجد کی تعمیر کی اور مسلمانوں کے لیے مکانات بنوائے، جہاں بنو تمیم اور دیگر عرب قبائل آباد ہوئے۔ 713 عیسوی میں خوارزم شاہ کے بھائی خرزاد نے ملکی نظم و نسق پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا خوارزم شاہ کی درخواست پر قتیبہ نے خوارزم پر فوج کشی کی اور خرزاد کو شکست دے کر خوارزم شاہ کو تخت نشین کر دیا، مگر خوارزم شاہ اپنی کمزوری کی بنا پر اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ چنانچہ قتیبہ نے خوارزم کو باقاعدہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر کے اپنے بھائی عبداللہ کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ شاش اور فرغانہ کے حکمران سابقہ جنگوں میں اپنے ترکستانی ہمسایوں کے حلیف رہ چکے تھے، لہٰذا قتیبہ نے 715 میں شاش اور فرغانہ پر قبضہ کر کے اموی سلطنت کی حدیں چین تک پھیلا دیں اور خجستان بھی لشکر اسلامی کے آگے نہ ٹھہر سکا اور اموی سلطنت کا جزو بن گیا۔ ناظرین، 715 عیسوی میں ترکستان کی باقاعدہ تسخیر کے بعد قتیبہ نے چین پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ کاشغر فتح کرنے کے بعد قتیبہ چینی حدود میں داخل ہو گیا۔ فریقین کے درمیان صلح کی گفتگو کا آغاز ہوا۔ مسلمان سفیر خاقان چین کے پاس گئے۔ خاقان نے مسلمانوں کے وفد کو متاثر کرنے کی کوششیں کیں، مگر وفد کی طرف سے خاقان کو بتا دیا گیا کہ قتیبہ نے قسم کھائی ہے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گا جب تک وہ چین سے اخراج وصول نہ کر لے۔ خاقان چین کو مسلمانوں کے عزم و استقلال کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے، لہٰذا جزیے کی ادائیگی پر معاہدہ صلح ہوا۔
خاقان نے بیش قیمت تحائف بھی قتیبہ کے پاس روانہ کیے۔ اس طرح لشکر اسلام فتح مندانہ واپس لوٹا۔ ناظرین، اب ایک نظر ولید بن عبد الملک کے دور میں فتح پاکستان پر۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں سندھ، بلوچستان اور پنجاب کا کچھ حصہ بنو امیہ کی خلافت کا حصہ بن گیا۔ اس طرح سے ولید بن عبد الملک قدیم پاکستان کا پہلا خلیفہ تھا، اور یہ علاقہ ایک ایسی ریاست کا حصہ بن گیا جس کی سرحدیں دریائے سندھ سے فرانس تک تھیں، جس کا دارالخلافہ دمشق تھا اور جس کی زبان عربی تھی۔ پاکستان کا تعلق ہمیشہ کے لیے مذہبی طور پر اسلام سے اور ثقافتی طور پر عرب سے جڑ گیا۔ اس طرح سے پاکستان کی تقریباً 4000 سالہ تاریخ میں یہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک ان چند گنے چنے لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے پاکستان پر ہر لحاظ سے گہرے اثرات ڈالے۔ ولید کے دور میں اندلس کی فتح تاریخ کا اہم واقعہ ہے، جس نے مستقبل کے ہسپانوی، یورپی اور دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ بنو امیہ کی علم دوست، انصاف پسند اور رواداد طبیعت نے ایسے ماحول کو جنم دیا جو ایک شاندار تہذیب کی تخلیق کا باعث بنا۔ سائنس، فلسفہ، ادب اور دوسرے فنون نے ایک نیا جنم اندلس میں لیا، جس نے یورپ اور پھر پوری دنیا کو گہرے طور پر متاثر کیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بازنطینی روم کے خلاف مہمات کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی جنگ سباستوپولیس 692 عیسوی میں فتح کے بعد بازنطینی روم میں 20 سال کا انتشار رہا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نئے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے بازنطینی روم، ایشیائے کوچک کے علاقے یعنی موجودہ ترکی کے علاقے کے خلاف مہمات شروع کیں۔ اس فوج کے سالار اس کا بھائی مسلم بن عبد الملک اور اس کا بیٹا عباس بن ولید تھے۔ انہوں نے اسی سال حسین بونگ، حسین اخرام اور حسین بوسن فتح کیے۔ اگلے سال عباس کے رومیوں پر مسلسل دباؤ سے وہ پیچھے ہٹ کر توانا کے قلعے میں محصور ہونے پر مجبور ہو گئے۔ بالآخر محاصرہ توانا 707 تا 708 عیسوی کے نتیجے میں عباس نے قلعہ فتح کر کے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ مسلمہ نے اموریہ کا قلعہ بھی فتح کیا اور عباس آرمینیا میں گھس گیا۔ ولید کے عہد حکومت کے خاتمے تک یہ فاتحین ترسوس اور انطاکیہ تک کے علاقے فتح کر چکے تھے۔ ناظرین، ولید کا زمانہ تاریخ اسلام کا شاندار ترین دور ہے۔ فتوحات، وسعت سلطنت، ملکی استحکام، امن و امان، خوشحالی اور تہذیبی و ثقافتی ترقی کے لحاظ سے یہ دور انتہائی بلند اور ممتاز مقام رکھتا ہے۔ اس دور میں ہونے والی فتوحات کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ عہد فاروقی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں اس دور کی علمی ترقی و سرپرستی پر۔ ناظرین، اگرچہ ولید خود تو علم حاصل نہ کر سکا، لیکن علوم کی سرپرستی بدستور پہلے خلیفہ کی طرح کی۔ قرآن و حدیث کی تعلیم اور ترقی کے لیے اس نے ذاتی توجہ اور دلچسپی سے کام لیا۔ قرآن پاک سے اسے بڑی محبت تھی۔ اس کا شوق اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی حاجت روا اس کے در پر روپیہ مانگنے آتا تو وہ قرآن پڑھوا کر سنتا، اور اگر قرآن پڑھنا آتا تو اس کی خوب مدد کرتا۔ عربی گرامر میں بھی کافی سرگرمی سے کام کیا گیا۔ بصرہ کا شہر بالخصوص قواعد و گرامر کے سلسلے میں مشہور ہوا۔ ناظرین، اب ایک نظر اس دور میں ہونے والی تعمیرات پر۔ مسجد نبوی کی تعمیر ولید کا سنہری کارنامہ ہے۔ ولید نے عمر بن عبد العزیز کو مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا، چنانچہ ان کی نگرانی میں اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ فن تعمیر کے نقطہ نظر سے یہ اس دور کا عظیم کارنامہ ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے ارد گرد کی زمین خرید کر اسے وسعت دی۔ باہر کے ملکوں سے کاریگر بلوائے گئے۔ شاہ روم نے 1,00,000 مشکال، سونا اور پچی کاری کا کام کرنے والے کاریگر فراہم کیے۔ پوری مسجد پتھر سے بنوائی گئی اور اس کی دیواروں پر طلائی مینہ کاری کی گئی اور ایک فوارہ بھی بنایا گیا۔ مسجد کی بنیادیں صحابہ اکرام کے بیٹوں سے ہاتھ لگوا کر اٹھائی گئیں۔ اس کی تعمیر 3 سال میں مکمل ہوئی۔ اس کے صحن میں 20,000 آدمی اکٹھے بیٹھ سکتے تھے۔ اس مسجد کی شہرت چاروں عالم میں پھیل گئی اور دور دور سے سیاح دیکھنے کے لیے آئے۔
جب تعمیر کا کام پایہ تکمیل تک پہنچ گیا تو ولید 91 ہجری میں خود اسے دیکھنے کے لیے آیا اور اس نے اسے بہت زیادہ پسند کیا۔ ناظرین، دمشق کی جامع مسجد حسن و جمال کا ایک نمونہ تھی۔ اس کی تعمیر پر بھی کاریگر ہندوستان، ایران اور افریقہ سے لائے گئے۔ 8 سال کے عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی اور 12,000 مزدوروں نے اس پر کام کیا۔ مختلف رنگوں کے پتھروں کے استعمال کے علاوہ سونے اور چاندی کا بھی بہت زیادہ استعمال ہوا۔ 18 جہازوں پر سونا چاندی لاد کر جزیرہ قبرص سے دمشق لایا گیا۔ اس کی تزئین و آرائش میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق 56 لاکھ اشرفیاں اس پر لاگت ہوئی۔ بعض مورخین کے اقوال کے مطابق ملک شام کا 7 برس کا اخراج اس پر صرف ہوا۔ اس کی چھتوں اور دیواروں پر طلائی مینہ کاری اور طرح طرح کے نقش و نگار سے کام لے کر اسے دلکش بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ چھت کے ساتھ 600 مرصع قندیلیں طلائی زنجیروں کے ساتھ لٹکائی گئیں۔ یہ مسجد اتنی وسیع تھی کہ 20,000 آدمی بیک وقت اس میں بیٹھ سکتے تھے۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے تھے۔ ایک بار عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں جب اس کے سونے چاندی اور دیگر اشیاء کو اتروا کر بیت المال میں داخل کرنے کا ارادہ کیا تو اتفاقاً قیصر روم اسے دیکھنے کے لیے آ نکلا۔ قیصر روم 10 ہمراہیوں کے ساتھ مسجد دیکھنے آیا۔ اس پر اس کی ساخت اور تعمیراتی حسن کا اس قدر اثر ہوا کہ رنگ فک ہو گیا اور اپنے ہمراہیوں سے یونانی زبان میں کہا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ عربوں کی اقامت شام میں چند روز ہے، لیکن یہاں تو انہوں نے اپنے استقلال کے سامان جمع کر رکھے ہیں۔ خلیفہ کو اس کے آدمیوں نے جو وہاں موجود تھے اس گفتگو کے مطلب سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسجد تو کفار کو غیظ دلاتی ہے، لہٰذا اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اس واقعہ ہی سے جامع مسجد دمشق کی لافانی حیثیت واضح ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے چاروں طرف دوہری مضبوط دیوار کھڑی کی گئی۔ مملکت کے دیگر حصوں میں نئی مساجد کی تعمیر کی گئی اور پرانی مساجد کی مرمت کا کام کیا گیا۔ ولید نے تعمیرات پر بہت فراخ دلی سے پیسہ صرف کیا۔ ولید کے زمانے میں فوجی نظام کو درست کرنے کے لیے خصوصی توجہ دی گئی۔ اس ضمن میں بحری بیڑے کی توسیع بھی ولید کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بحری جنگوں میں کامیابی بحری فوج کی تنظیم کی بنا پر تھی، اس لیے نئے جہاز بنانے اور پرانوں کی مرمت کے لیے ملک میں کارخانے تعمیر کیے گئے۔ سب سے بڑا کارخانہ تیونس میں تھا۔ بحر روم کی جنگوں میں کامیابی کا بہت بڑا ہاتھ بحری بیڑوں کی مضبوطی تھا۔ ناظرین، ولید نے رفع عامہ کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے دور میں مسافروں کے آرام کے لیے سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کی گئی۔ ان کے کناروں پر سنگ میل نصب کیے گئے، سرائیں اور کنویں کھدوائے تاکہ آنے جانے میں پیش آنے والی دقتیں کم ہوں۔ ملکی پیداوار بڑھانے کے لیے نہریں کھدوائی گئیں۔ مریضوں کے علاج کے لیے سرکاری ہسپتال تعمیر کیے گئے جہاں مریضوں کو مفت دوائیں دی جاتی تھیں۔ سرکاری طعام خانے کھولے گئے جہاں ناکارہ، بیکار اور مسفار کھانا کھا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ نادار لوگوں کی امداد کے لیے وظائف مقرر کیے گئے۔ ملک سے گدھا گیری کا خاتمہ کیا۔ مختصر یہ کہ لوگوں کو ہر طرح کی رعایتیں اور آسائشیں فراہم کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ ناظرین، ولید اول کا دور بنو امیہ کا شاندار ترین اور سنہرا زمانہ تھا۔ فتوحات کے میدان میں کامیابیاں ہی کیا کم تھیں، لیکن اس کے علاوہ علم و ادب، تعمیرات اور رفع عامہ کے میدان میں ولید کے زمانے میں شاندار کارہائے نمایاں انجام دیے گئے۔ جہاں قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور مسلمہ بن عبد الملک کی کامرانیاں اس دور کو ایک خاص عظمت اور شان بخشتی ہیں، وہاں اس دور میں ہونے والی تعمیراتی خصوصیات بھی کم اہم نہیں۔ قصر الخلافت ہو یا شاہی محلات، قصر الزہرا ہو یا قرطبہ، عالی شان یونیورسٹیاں ہوں یا عمومی درسگاہیں، اور اپنی خاص صنعت، کاریگری اور فنی خوبیوں کے لحاظ سے نوادرات زمانہ میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ سب نہ مٹنے والے نقوش اسلامی عہد کی ایسی یادگاریں ہیں جو ابنائے زمانہ کے دست درازیوں اور امتداد زمانہ کے باوجود مٹائے نہ مٹ سکیں
اور مسلمانوں کی عظمت رفت اور درخشندہ دور کی آئینہ دار ہیں۔ ناظرین، اب اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر